انسان کی یہ ساری ترقی کا راز اس چیز میں ہے کہ انسان نے تدریجاً کئی نسلیں گزرنے کے ساتھ ساتھ اور ہر روز اپنی زندگی میں کائنات کے اندر موجود قوانین کو کشف کیا ہے، دریافت کیا ہے، بنایا نہیں ہے۔ انسان کائنات کا کوئی قانون نہیں بنا سکتا، نہ صرف انسان نہیں بنا سکتا بلکہ انسان کے علاوہ بھی کوئی نہیں بنا سکتا، ملائکہ بھی نہیں بنا سکتے، فرشتے بھی نہیں بنا سکتے۔ کائنات کے قوانین بنانا یہ اللہ کا کام ہے، سنن وضع کرنا، مقرر کرنا اللہ کا فعل ہے، خالق کا، مالک کا کام ہے۔ جو الہ ہے اس کائنات کا، اس کے اختیار میں ہے ایجاد کرنا، خلقت اور اس کے لیے قوانین بنانا۔ باقی تمام موجودات کا کام ہے ان قوانین کو سمجھنا اور ان قوانین کو اپنانا، ان قوانین کے مطابق استفادہ کرنا۔ چونکہ باقی موجودات ذی شعور نہیں تھے، وہ وہیں پر ہیں۔ جیسے ملائکہ آج سے 10 لاکھ سال پہلے جیسے تھے آج بھی ایسے ہی ہیں، ملائکہ میں کوئی فرق نہیں پڑا، ویسے ہی ہیں بالکل، جیسے لاکھوں سال پہلے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ اسی طرح حیوانات، شہد کی مکھیاں ملین سال پہلے جیسے تھیں ایسے ہی آج بھی ہیں۔ چرندے، پرندے، حشرے، یہ سب جیسے تھے ویسے ہی آج بھی ہیں۔ مکڑی اس وقت بھی جالا بناتی تھی اور جالا بنا کر اپنا شکار پھانستی تھی حشرات کو، مکھیاں، مچھر۔ آج بھی مکڑی یہی کام کرتی ہے، پہلے جنگلوں میں بناتی تھی، آج کل کوٹھیوں میں جالے بناتی ہے، لیکن اس کا ایک ہی کام ہے، اپنی خوراک مکڑی نے جالا بنا کے حاصل کرنی ہے۔ انسان مکڑی ہی کی طرح تھا، یہ بھی جالے بنا کر شکار پھانستا تھا پہلے، لیکن آہستہ آہستہ پھر یہ سمجھ گیا، شعور تھا، علم تھی، دانش تھا، قوانین کشف کرتا گیا۔ مکڑی کے لیے جو قوانین اس کی غریزے میں ڈال دیے گئے وہی اس کو علم ہے، مکڑی کو اور کسی قانون کا علم نہیں ہے۔ انسان نے چھپے ہوئے سارے قوانین سمجھ لیے، یہ نہیں کہہ سکتے سارے سمجھ لیے، یعنی کافی قوانین کائنات کے سمجھ لیے، جتنے سمجھے ہیں اتنا ہی اس کی زندگی پر اثر پڑا ہے۔ جس دن انسان کو کائنات کا نیا قانون سمجھ میں آیا، اسی دن انسان کی زندگی میں بہت بڑا انقلاب رونما ہوا۔ جس دن انسان کو آگ کا پتہ چلا کہ آگ انسان جلا سکتا ہے، اسی دن سے بہت بڑا انقلاب انسان کی زندگی میں آ گیا۔ کچا کھانا اس نے چھوڑ دیا، پکانا شروع کر دیا، بھوننا شروع کر دیا۔ اس دن سے بہت بڑا انقلاب انسان کے اندر آیا۔ پہلے اسے نہیں معلوم تھا کہ زمین کے اندر مختلف دھاتیں ہیں۔ جوں جوں یہ قوانین اور حقائق کشف ہوتے گئے، نئی دھات انسان کے ہاتھ آئی، پہچانی، اس نے معرفت حاصل کی، اسی دن انسان کی زندگی میں بڑا انقلاب رونما ہوا۔ یعنی ایک دھات کے کشف ہونے سے انسان کی زندگی پر اثر پڑا۔ کائنات وہیں پر ہے، جس کا قانون معلوم ہوا وہ اپنی جگہ قائم ہے، وہاں کوئی انقلاب رونما نہیں ہوا، انسان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ غاروں میں رہنے والا جو طبعی طور پر ہواؤں سے اور آتش فشانوں سے جو غاریں بنتی تھیں، بنی ہوئی غاروں میں رہنے والا آج کیا کچھ بنا چکا ہے۔ یہ سب تحول، یہ ترقی، یہ عروج، یہ معراج کائنات کے اندر بنائے ہوئے اللہ کے قوانین کو کشف کرنے کا نتیجہ ہے۔ اور یہ قوانین اللہ نے آج تو نہیں بنائے، ازل سے، کائنات جب سے ہے اس وقت سے ہیں یہ قوانین۔ انسان کو کب سمجھ میں آئے وہ تاریخ موجود ہے۔ انسان کب اتنا بالغ ہوا اس زمین پر ان قوانین کو سمجھنے کے لیے۔ یہی کیفیت، یہی حال اس نظام کا بھی ہے، قوانین کے متعلق بھی ہے، اور سنن کے بارے میں جس سے اللہ تعالیٰ نے خصوصاً انسان کے لیے مقرر کیا ہے، یعنی دین۔
کائنات ایک نظام کا نام ہے اور دین ایک اور نظام کا نام ہے۔ کائنات تمام نظام ہستی اور دین فقط انسان کے لیے بنائے گئے قوانین، سنن اور اصولوں کا نام ہے۔ کائنات کی سنن انسان نے دیر سے کشف کی، جب تک نہیں معلوم تھا تو وحشی جانوروں کی طرح زندگی گزارنا پڑی اس کو۔ جب یہ قوانین سمجھ میں آئے تو جانوروں کی زندگی سے اپنے آپ کو جنگلوں سے نکال کے شہر آباد کیے، اور آج حیرتناک حد تک انسان ترقی کر کے کہاں جا پہنچا ہے۔ مواصلات میں پوری زمین میں رابطہ کرنے کے لیے، اس وقت ساتھ والے جنگل میں رابطہ کرنے کے لیے پتہ نہیں ہوتا تھا کہ راستہ کدھر ہے، ساتھ والے جنگل میں پل ہے کدھر ہے، ساتھ والے جنگل میں انسان کوئی ہے یا نہیں ہے۔ یعنی 2 کلومیٹر ادھر انسان کو پتہ نہیں ہوتا تھا، 2 کلومیٹر اس طرف کی خبرگیری کے لیے ہزاروں خطرے مول لے کر اسے جاننا پڑتا تھا ادھر کیا ہے۔ اور آج ہزاروں کلومیٹر دور بیٹھے ہوئے، یہاں بیٹھے ہوئے، اسی نقطے پر بیٹھے ہوئے ایک لمحے کے اندر باخبر ہو جاتا ہے۔ یہ عروج کیسے انسان کو نصیب ہوا؟ کائنات کے اندر موجود قوانین کو کشف کرنے سے۔ ایک نظام کائنات کے لیے تھا، ایک نظام انسان کے لیے اللہ نے دین کے نام پر بنایا ہے، اور دین کے نام پر جو قوانین بنائے ہیں ان میں بھی انسان کی یہی حالت ہے۔ جیسے کائنات کے قوانین سے ابتدا میں اجنبی تھا اور خوفناک زندگی گزار رہا تھا، اور جوں جوں کائنات کے قوانین کشف ہوتے گئے انسانی زندگی بدلتی گئی، اسی طرح دین بھی ہے۔ دین بھی ایک معدن کی حیثیت رکھتا ہے، دین بھی ایک کائنات کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کائنات میں جس کا نام دین ہے، اس کے قوانین بھی انسان کی زندگی پر وہی اثر ڈالتے ہیں جو کائنات کے قوانین کے انکشاف سے انسان کی زندگی پر اثر پڑا ہے، جو انقلاب برپا ہوا ہے۔ کائنات میں انسان نگاہ کرتا تھا، بظاہر جنگلات نظر آتے تھے، ستارے چمکتے ہوئے نظر آتے تھے، لیکن سمجھتا نہیں تھا، جانتا نہیں تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا یہ رات کو کچھ دیو اور دیوتا ہیں، یہ ان کی آنکھوں کا نور ہے، وہ دیکھتے ہیں زمین کو، رات کو جھانکتے ہیں۔ ساری رات کانپتا رہتا تھا کہ یہ جو آنکھیں دیکھ رہی ہیں مجھے آسمان سے، چونکہ جانوروں کو دیکھتا تھا نا کہ ان کی آنکھیں بعض اوقات چاندنی میں چمکتی تھیں، بعض جانوروں کی اندھیرے میں بھی چمکتی ہیں بعض جانوروں کی، تو یہ سمجھتا تھا یہ آسمان پہ جانور ہیں یا حیوانات ہیں جن کی آنکھیں چمک رہی ہیں۔ کتنی مدت تک تو ستاروں سے خوف زدہ رہا انسان، اسے یہ معلوم نہیں تھا یہ ستارے ہیں، لیکن آج ستاروں پہ کمند ڈال دیا انسان نے، ستاروں کو تسخیر کر رہا ہے انسان یہ کشف کے ذریعے سے۔ ایسے ہی حقائق دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے قوانین بنائے ہیں انسانی معاشرت کے لیے، انسانی پرورش کے لیے، انسانی رشد کے لیے، انسانی نشو و نما کے لیے، اور انسان کے اپنے مقام انسانیت تک پہنچنے کے لیے، ہدف انسانیت کے لیے۔ وہ قوانین جتنے انسان نے پہچانے ہیں اتنا انسان کی زندگی پر اثر پڑا ہے، انقلاب آیا ہے، اور جتنے وہ ابھی ناشناختہ ہیں انسان کے لیے اتنی حد تک انسان ابھی اندھیرے اور ظلمات میں ہے۔ وہ ظلمات وہ زندگی ہے جس کو قرآن نے فرمایا ہے۔ زندگی کے 2 ماحول قرآن نے ذکر کیے ہیں، ایک ظلمات اور ایک نور۔ نور کی زندگی جس میں انسان نور ہے، نور میں زندگی گزار رہا ہے، روشنی میں زندگی گزار رہا ہے، اور ایک اندھیرے کی زندگی ہے۔ اندھیرے کی زندگی وہ تھی جس میں انسان کو کائنات کے قوانین کا علم نہیں تھا، ابھی بھی ہے وہ ظلمت، ابھی بھی ہے، ابھی بھی اندھیروں میں رہتے ہیں لوگ، شہروں کے اندر بھی۔ یوں نہیں ہے کہ ترقی یافتہ شہروں میں سارے لوگ روشنی میں رہتے ہیں، ایک بہت بڑی جمعیت اندھیروں میں ابھی بھی ظلمات میں ہے۔ روشنی اور نور یعنی اللہ نے جو نظام بنایا ہے کائنات کا، اس سے واقفیت، یہ روشنی اور نور ہے۔
اس نور میں زندگی گزاریں تو آپ کو بہت آسان اور سہل اور آسودہ خوشگوار زندگی ہے آپ کی. ظلمات یعنی جتنا آپ اس سے ناآشنا ہیں، جتنا اس سے ناواقف ہیں، جتنا اس زندگی سے دور ہیں آپ، اتنا ظلمات میں ہیں. دین آیا تھا انسان کو ظلمات سے نکالنے کے لیے، اس ظلمت جہالت اور اس ظلمت ناواقفیت اور ظلمت لا علمی اور توحش سے نکالنے کے لیے دین آیا تھا. لیکن دین خود قوانین لے کر آیا ہے، دین اپنے اندر ضوابط و سنن لے کر آیا ہے. دین کے قوانین سے آشنائی بھی نورانیت ہے، اور دین کے قوانین سے ناآشنائی یہ ظلمت ہے. آپ جتنا دین کے اندر موجود ضوابط کو جانتے ہوں گے، نورانی زندگی ہے، نور کی زندگی ہے، روشنی کی زندگی ہے. اور جتنا ان قوانین سے ناواقف ہیں، اتنا ظلمات کے اندر ہیں. اور جوں جوں ہمیں دین کے ان حقائق کا پتہ چلتا جائے گا، پردہ اٹھتا جائے گا، حقیقت کھلتی جائے گی ہمارے اوپر، ہم روشنی میں آتے جائیں گے. انسانی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا جائے گا. انقلاب کی بنیاد، انقلاب کہتے کس کو ہے؟ ظلمتوں سے نکل کر نور میں آنا، یہ انقلاب ہے. ظلمات سے نور میں آنا. اور ظلمات ناواقفیت کی وجہ سے ہیں، اور ظلمات کی زندگی جہالت اور توحش کی زندگی، اور اس کے مقابلے میں علم و آگاہی و واقفیت کی زندگی، ہدایت کی زندگی، یہ نور کی زندگی ہے، نور میں زندگی ہے. دین کے قوانین بھی انسان جس حد تک جانتا جائے گا اور ان کے راز اور حقیقت انسان پر کھلتے جائیں گے، اتنا انقلاب انسان کی زندگی میں وقوع پذیر ہوتا جائے گا. اور جتنا لا علمی کی وجہ سے ظلمات و تاریکیوں میں رہے گا، اتنا ہی غیر انسانی زندگی گزارے گا. اب انسان آج جو ٹیکنالوجی میں ترقی کی معراج پہ پہنچا ہے، دوسری طرف سے دینی حقیقتیں، جو دین انسانی زندگی کی معاشرت کے حوالے سے انسان تنزل کی طرف جا رہا ہے. کائنات کے راز پا لیے، کائنات کو تسخیر کر کے اپنی زندگی میں تحول ایجاد کر لیا، لیکن اللہ کے دوسرے قوانین، یہ بھی اللہ ہی کے قوانین تھے جو کائنات کے لیے تھے، لیکن انسان کی ہدایت کے لیے، انسانی معاشرت کے لیے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، ان سے آشنائی کو ضرورت نہیں سمجھا، اس شعبے میں ظلمات کا شکار ہے. اور سب سے بڑی ظلمت، جیسے کائنات سے جب آشنا نہیں تھا تو غاروں میں تھا، معاشرت کے اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین سے جب تک نا آشنا ہے، تو یہ بھی معاشرتی زندگی کی تاریک غاروں کے اندر ہے. انسان معاشرتی زندگی کی تاریک ایک غار کا نام سرمایہ داری نظام ہے، جو بہت تاریک نظام ہے، وحشتناک ظلمانی غار ہے، جس کے اندر آج کا بشر زندہ، کل جو بشر تھا غاروں میں رہتا تھا، اس کی اگر مردم شماری کی جائے اور غار شماری کہ کتنی غاریں ہیں اور غاروں میں کتنے لوگ رہتے تھے، تو ساری زمین پر لاکھوں، بہت زیادہ ہوں گے تو لاکھوں لوگ ہوں گے. اس عہد تک 1 لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، 10 لاکھ لوگ ہوں گے. آج 7 ارب 7 بلین انسان غار کے اندر رہ رہے ہیں، تاریکی غار میں. یہی جو ٹیکنالوجی سے جہاز بنا چکے ہیں، ٹیکنالوجی سے یہ الیکٹرانک سسٹم بنا چکے ہیں، ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند تک جا چکے ہیں، مریخ پہ کمن ڈال رہے ہیں، یہی معاشرتی شعبے میں تاریک ترین غار کے اندر ہیں. ایسی تاریک غار کہ جس میں 7 ارب انسان، 7 بلین نفوس انسان رہتے ہیں، اور ان 7 بلین میں سے صرف پوری دنیا میں دیکھیں تو چند ملین افراد ہیں جن کے پاس زمین کی ساری ثروت اکٹھی ہو گئی ہے، اور باقی 6 بلین اور کہہ لیں آپ 80 ملین
جو افراد ہیں وہ سارے غاروں میں رہ رہے ہیں. وہ تاریخ غار میں ہے. سرمایہ داری نظام وہ ظلمانی غار ہے جس میں بشریت اس کثرت کے ساتھ، اس حجم کے ساتھ اس غار کے اندر زندگی گزارنے پر مجبور ہے. کیوں؟ کل کیوں غار میں رہتے تھے؟ کل اس لیے غاروں میں رہتے تھے کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسے اصول، قواعد، ضوابط، قوانین، حقائق بنائے ہیں. زمین کے اندر یہ ساری معدنیات ہیں، توانائیاں ہیں، انرجی ہے، دھاتیں ہیں، تعمیراتی مواد اس کے اندر موجود ہے. یہ ساری چیزیں موجود تھیں اور اسے پتہ نہیں تھا، اور یہ غاروں میں رہ رہا تھا. بغیر لباس کے جانوروں کی طرح رہتا تھا. بندر میں اور اس میں کوئی خاص فرق نہیں تھا. ابھی ہیں ایسے جنگلوں میں، ہندوستان کے جنگلوں میں ابھی بھی ایسے افراد، ایسے قبائل موجود ہیں بغیر لباس کے، بالکل جانوروں کی طرح. اور اسی طرح امریکہ کے جنگلوں میں ہیں، افریقہ کے جنگلوں میں ابھی بھی ہیں، آسٹریلیا کے جنگلوں میں. تصاویر ہیں، آج کل تو مستند ڈاکومنٹریز ان کی موجود ہیں، ٹی وی چینلز دکھاتے ہیں اور مختلف سائٹس کے اوپر موجود ہیں، دیکھ سکتے. آج تو ساری دنیا ان کی عملی زندگی دیکھ سکتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ابھی بھی نہیں معلوم. کچھ لوگوں نے کشف کر کے عروج حاصل کیا ہے اور کچھ ابھی تک جنگلوں میں ہیں. یہی حال ادیان کے متعلق ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت کے قوانین مقرر کیے تھے وہ کشف نہیں ہوئے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہیں. اور قرآن کریم خود، ابھی قرآن کی ایک آیت ہے اور یہ سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن کریم کا. قرآن کریم میں ایک آیت ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محشر میں حاضر ہوں گے اور حاضر ہو کر شکوہ کریں گے اپنے رب سے، رب ان قومی اتخذوا ھذا القرآن مہجورا. قرآن کی مہجوریت کا شکوہ رب کی بارگاہ میں کریں گے کہ میری قوم نے اس قرآن کو، تیری کتاب کو مہجور رکھا ہے. مہجور یعنی متروک، اسے چھوڑ دیا انہوں نے، اسے سمجھا نہیں، اسے اپنایا نہیں، اسے لاگو نہیں کیا، اسے نافذ نہیں کیا، اس سے کچھ بھی اخذ نہیں کیا انہوں نے. یہ بالکل اس طرح موجود ہے جس طرح اترا تھا. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ابھی انسان نے وہ قوانین جو قرآن کے اندر حقائق ہیں وہ حاصل نہیں کیے. قرآنی سرگرمیاں بہت بڑھا لی ہیں. قرآنی سرگرمیاں، ابھی ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن کثرت سے پڑھا جا رہا ہے، تراویح نمازوں میں پڑھا جا رہا ہے، دورے ہو رہے ہیں، شبینے ہو رہے ہیں، اور مختلف انداز سے قرآن کریم پڑھایا جا رہا ہے. لیکن یہ سب قرآنی سرگرمیوں کا عمل ہے. قرآن شناسی و قرآن فہمی اور قرآن کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کے لیے اصول وضع کیے ہیں ان کا انکشاف نہیں ہو رہا. وہی جو آیات ہیں جن کے اندر یہ قوانین ہیں انہی سے ایک سرگرمی بنا لی، اس آیت کو سرگرمی کا موضوع بنا لیا. اگر یہ قوانین کشف ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں رکھے ہیں اور دین میں رکھے ہیں تو انسان کی زندگی پر ایسے ہی انقلابی اثرات پڑیں گے جس طرح کائنات کے اصولوں کو تدریجاً انسان سمجھ کر اور آج جہاں بیٹھا ہوا ہے. اگر یہ قرآنی اصول ہمیں سمجھ میں نہ آئیں تو ہم تاریک غاروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں. بے شک گھروں میں بجلیاں ہوں اور راستوں میں سڑکوں پہ بجلیاں ہوں، لیکن انسانی لحاظ سے، انسانی معاشرت کے لحاظ سے انسانیت تاریک غاروں میں ہے. ان تاریک غاروں سے نکلنے کے لیے یہ قوانین کشف ہونا بہت ضروری ہے.